خطبے میں میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ آدمی نماز پڑھ لے، اپنا حج کر لے، زکوٰۃ دے دے، یہ تو ایک فریضہ ادا ہوا، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے کہ اپنی اولاد کی تربیت بھی کیا، گھر کے ماحول کو سدھارے کیا۔ یہ سب سوال ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر کی، اپنے اولاد کی نیک صالح بنانے کی فکر کرنا، اور گھر میں بھی خاص طور پر اولاد کو خصوصی توجہ دینا۔ دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، مال ایک نعمت ہے، گاڑی ایک نعمت ہے، گھر ایک نعمت ہے، بہت سی نعمتیں ہیں، ان میں ایک نعمت اولاد کی بھی نعمت ہے نا؟ اتنی بڑی نعمت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، ربی ھب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کس سے مانگا بھئی اولاد؟ بولو، جواب بھی دینا ہے آپ کو۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اور ایسی اولاد مانگا جو نیک ہو اور صالح ہو، تاکہ بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ تو ہمیں بھی ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی، موت دینے والی ذات اللہ کی، عزت دینے والی ذات اللہ کی، سارے کائنات کے خالق و مالک اللہ، سب کچھ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اولاد بھی اللہ سے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، اور مانگا تو ایسے اولاد مانگا کہ اللہ نیک اور صالح اولاد ہے۔ اولاد نیک اور صالح رہے گی تو آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گی نا۔ اگر بری اولاد رہی، اللہ نہ کرے، برے کیریکٹر، برے اخلاق، بری عادتیں اگر ہماری اولاد میں پائی جاتی ہیں تو ماں باپ کڑتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے گھر والوں میں خاص طور پر اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نعمت ہے بہت بڑی۔ اب اس کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بنانے کے لیے اپنے بچوں کو دینی ماحول فراہم کرنا، اپنے بچوں کو مدارس میں داخلہ دلانا، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانا، اپنے بچوں کو مکاتب کو بھیجنا، اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھنا۔ میں اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں یہ بہت عجیب و غریب ماحول ہے۔ ہم لوگ مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہماری حضرت نے جو تدبیر شروع کی ہے 15 نکاتی، اس میں نوجوانوں کے متعلق بھی ہماری فکریں ہو رہی ہیں اور دورے بھی ہو رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ رات بھر بچے جاگ رہے نا، رات دیر تک موبائل میں جاگنا، گندی چیزیں دیکھنا، برے بچوں کے ساتھ رہنا، بری عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا۔ اب ان بچوں کو سدھارنے کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ جواب دو۔ ماں باپ کی ہے نا۔ خالی مونسا پاس اٹھا کو بچے کو بھیج دیے، جا مدرسے کو بھیج دیے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کی فکر کرنا، آخر تک کرنا، نا امید نہیں ہونا بچوں کو تربیت کرنے کے سلسلے میں۔ حضرت مولانا تقی صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں پڑوس ملک کے، حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی کوئی اولاد ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے آگ میں گر رہی ہو تو ماں باپ کیا بولتے؟ بیٹا آگ ہے، مت گرو، بولتے نا؟ نہیں میں گرنا چاہتا ہوں، بیٹے مت گرو، نہیں میں گرنا چاہتا ہوں، اور آگ کے بالکل قریب جا کر گرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرت نے لکھا کہ ایک باپ کبھی یہ دیکھتے ہوئے منظر خاموش نہیں بیٹھ سکتا
بلکہ جا کے فوراً کمر پکڑے گا، بیٹے ہرگز مت گرو، جل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ۔ تو حضرت نے لکھا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑی ہے نا۔ تو وہ جہنم میں جب اولاد جائے گی یا جانے کی جو اسباب پیدا کر رہی ہے، تو اس کے لیے بچانے کی ماں باپ کو کتنی فکر کرنا چاہیے۔ زندگی بھر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بنانے کی فکر کیا۔ بچے بنیں گے تو آخرت بنے گی، بچے بنیں گے تو دنیا بنے گی، بچے بنیں گے تو عزت ملے گی، بچے بنیں گے تو دولت ملے گی، سب کچھ ملے گی۔ آخرت کیا ملے گی؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس میں سے ایک، کسی نے دنیا میں نیک اور صالح اولاد کو چھوڑ کر گیا۔ کس کو چھوڑ کر گیا؟ نیک اور صالح اولاد کو چھوڑا۔ وہ اولاد دعائیں کرتی رہی، نمازیں پڑھتی رہی، کار خیر انجام دیتی رہی، تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ بتائیے جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، مرنا مٹی کے نیچے چلے جائیں گے اور وہاں ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، ایسے موقع پر ہمارے ماں باپ ہماری اولادیں ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہو، کار خیر کر رہی ہو، اس کا ثواب ملے گا نا۔ آپ ادھر دیکھیے، بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ، آپ ادھر توجہ دیجیے۔ ایک چیز ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا، اس میں نیک اور صالح اولاد کو دنیا میں چھوڑنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو نماز کا پابند بنانا، انہیں حافظ قرآن بنانا، انہیں دین کا داعی بنانا۔ مرنے کے بعد آدمی کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھ سکتا ہے کیا؟ آدمی مر گیا، سب اعمال ختم ہو گئے، لیکن اولاد اگر دنیا میں نیک رہی تو اس کا ثواب کس کو ملتا؟ بولیے، ماں باپ کو ملتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے جو اولادیں ہیں ہم خود نیک بننے کی کوشش کرنا، ماں باپ سے گزارش ہے کہ ان بچوں کو نیک بنانے کی فکر کرنا۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ ہے، آپ غور سے سنتے ہیں تو سناتا ہوں، سنیں گے نا؟ ایک نبی کا نام ہے یعقوب علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ ان کے 11 لڑکے تھے۔ کتنے؟ آخری وقت اپنے تمام بچوں کو قریب بلائے، بلانے کے بعد کیا سوال کر رہے ہیں؟ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا کون سا دور ہے، قرآن مجید کب نازل ہو رہا، اللہ اس واقعے سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اندازہ کیجئے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام کے سر پر موت کھڑی تھی۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، آخری وقت ہوتا ہے نا، آخری وقت نزاع کی کیفیت طاری ہوتی ہے، آدمی بے چین ہوتا ہے، بچے بے چین ہوتے ہیں، ابا کا آخری وقت ہے، کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، باپ کچھ بتانا چاہ رہا۔ میں اور آپ ہوتے تو ہو سکتا ہے دنیا کے بارے میں کچھ بولتے، بیٹے یہ پراپرٹی ہے، مکان ہے، سونا ہے، بینک بیلنس ہے، بولتے نا، اور بولنا کوئی برا نہیں ہے، بول سکتے ہیں، وصیت نصیحت ہونی چاہیے۔ لیکن ایک وقت کے نبی اپنے بچوں کو بلا کر پوچھ رہے ہیں، بچوں ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ ایک نبی بھی دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کی فکر کر رہے نا، اولاد کو پوچھ رہے، ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کل پوچھیں گے، اے یعقوب تم نبی تھے اور تم دنیا میں تھے، تمہاری اولاد ہدایت کے صحیح راستے پر تھی، لیکن تم اپنی اولاد کو کس روح پر چھوڑ
मा ताबुदून मिन बादी। तो जाहिर सी बात है, वक्त के नबी की औलाद है, सब ने फौरन एक ज़बान होकर कहा क़ालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अब्बा जान, हम सबके आबा व अजदाद इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, हम सब के जो अकेले रब हैं उनकी हम इबादत करेंगे और हम अल्लाह के मुती और फर्माबरदार बन जाएंगे। तब याकूब अलैहिस्सलाम ने आखिरी सांस ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे बच्चे मेरे बाद मेरी रब की इबादत करेंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा, अल्लाह ताला याकूब अलैहिस्सलाम का अपने बच्चों से की हुई बात को कुरान में लाकर क़यामत तक की इंसानियत को बता रहे हैं, ऐ लोगों अपनी औलाद की फिक्र करो, एक वक्त के नबी ने भी फिक्र की। आज क्या हो रहा है स्कूलों में, आज हमारे बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है? बच्चों के ईमान को डाका डाला जा रहा है, हमारे बच्चों के ईमान को सल्ब किया जा रहा। वक्त नहीं है कि उतनी तफसीलात में चले जाएं। हमारे बच्चे ईसाई मशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाज़ इलाकों की कारगुजारियां, क्या उनका ईमान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की जिम्मेदारी है कि सही स्कूल का इंतखाब करना, सही मदरसे का इंतखाब करना, बच्चे पर नजर रखना कि बच्चा घर से जा रहा है तो कहाँ जा रहा है और रात में कब आ रहा है। बच्चों को बनाने की फिक्र करना ये किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की जिम्मेदारी। बुजुर्गों, यहाँ हजरात उलमा भी बैठे हैं, हजरत का हुक्म हुआ, बस कुछ बातें गुजारिशात आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप तारीख उठाकर देखेंगे तो मालूम होगा, जिन माँ बाप ने बच्चों की तरबियत की वो बच्चे दुनिया में नाम कमाए, आखिरत में अजर और सवाब मिलेगा, नेक होगी तो। अब दुनिया में भी जो नाम बुलंद हुआ उन्हीं माँ बाप का हुआ जिन्होंने अपने बच्चों को बनाने की फिक्र की। और दुनिया में जो बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी है ना, उनके पीछे किसका हाथ है? बोलो बोलो भाई, माँ बाप का हाथ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वालिदा इल्म हासिल करने के लिए बगदाद को भेज रहे थे। वाकया सुने ना, कुछ अशरफिया साथ में रख दिया था, बगल में सी लिया था, लंबा वाकया, डाकू आकर घेर लिए थे। उस मौके पर डाकुओं ने कहा कि भाई क्या है लाओ, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फौरन आस्तीन को उठाकर कहा था कि मेरी माँ ने यह अशरफिया सी दिया। डाकू हैरान रह गए, भाई तुम छुपा भी सकते थे, इसको जाहिर क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरी माँ ने कहा है कभी झूठ नहीं बोलना जिंदगी में, जान भी चली जाए मैं झूठ नहीं बोल सकता। वाकयात लिखे हैं, किताबों में मौजूद है। वो सारे डाकू तौबा किए कि एक छोटा सा बच्चा, इसके अंदर अल्लाह का इतना डर है, हम इतने बड़े हो गए कि डाक जो है डकैती में मुलविस है, सब तौबा किए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते ना हो, तारीख पढ़ते ना, तो ये इसके पीछे माँ का हाथ है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उनकी वालिदा तरबियत कैसी थी अंदाजा कीजिए। उनके अम्मी जान उस्ताद के पास ले जाकर छोड़ दिए। उस्ताद जी से कहा, उस्ताद जी ये मेरा बच्चा है, मैं आपके पास लाई हूँ, इसे घर ना छोड़ना, हाफिज कुरान बनने तक ये बच्चा घर को आने ना पाए। उस्ताद ने कहा अच्छी बात है। वो बच्चे को पढ़ाते रहे, कई दिन गुजरने के बाद माँ की याद आती है ना, नहीं आती माँ की याद? माँ एक अजीम हस्ती है, अजीम दौलत है। नौजवानों अपनी माओं की कदर करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है, अगर माँ बाप खुश है तो अल्लाह भी खुश है, अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी हमसे नाराज है। तो बायजीद बुस्तामी की वालिदा छोड़कर आए तो उस्ताद के पास बच्चा जाकर बोलने लगा, बायजीद कहने लगे उस्ताद जी
امی کی یاد آ رہی ہے، میں تھوڑا گھر جانا چاہتا ہوں، چھوڑ دیجئے۔ استاد نے کہا بیٹے تمہاری والدہ نے تو منع کیا ہے نا، کب آنا ہے آپ کو؟ پورا حافظ بننے کے بعد جانا ہے۔ اب بچہ مصر رہا، اصرار کرتا رہا، تو استاد نے کہا چلو ایسے کرتے سبق زیادہ یاد کر کے آتے۔ کیا کر کے آؤ؟ سبق زیادہ یاد کر کے آؤ، چھٹی